آئے ہائے اللہ اکبر، جگر کٹ جانے چاہیے عزیزوں۔ ہم نے سنا یہاں پہ کوئی یتیم رہتی ہے، ہم اس یتیم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سید سجاد نے، قیامت ہو گئی عزاداروں، سید سجاد نے اپنی بہن سکینہ کی طرف اشارہ کیا، اے سکینہ کھڑی ہو جاؤ، یہ یتیم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، جناب سکینہ نے سید سجاد کی بات سنی، سکینہ کھڑی ہو گئی۔ سنو میری ماں اور بہنوں، سکینہ کھڑی ہو گئی۔ جب جناب سکینہ کھڑی ہوئی تو بچوں نے عجب حالت دیکھی کہ دامن جلا ہوا، رخساروں پر تماچوں کے نشان، لبیں پھٹی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ارے رخسار، کانوں سے خون بہ رہا تھا، بچے برداشت نہ کر سکے، بچے بھی ہوش ہو کے گر گئے۔ بچوں کے والدین نے جب دیکھا کہ آنے میں دیر ہو گئی، گئے دیکھا زندان کے سامنے بچے بھی ہوش کھڑے ہوئے، پڑے ہوئے۔ بچوں کو اٹھا کر لائے، پانی سے چھٹکارا، چھینٹیں ماری، بچے ہوش میں آ گئے۔ اب بچوں سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ بچوں نے رو کر کہا، بابا ہم نے زندان میں یتیم دیکھا ہے، ہم نے زندان میں یتیم دیکھا تھا، ہم نے زندان میں یتیم دیکھا تھا، اس لیے ہم بے ہوش ہو گئے۔ عزاداروں، ارے امت مسلمہ نے حسین کی لختے جگر کی حالت کیسی بنا دی کہ دیکھنے والے بھی ہوش ہو گئے۔ اچھا والدین نے کہا کچھ کھانا کھا لو، کہا نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کہ جب تک اس یتیمہ کو پانی اور کھانا نہ پہنچ جائے ہم نہ پانی پیئیں گے نہ کھانا کھائیں گے۔ والدین نے سمجھایا رات بہت ہو چکی ہے، ہم کل صبح چلیں گے۔ عزیزوں صبح آئی، چھوٹے چھوٹے کوزوں میں پانی لیا گیا، کھانا تیار کیا گیا، والدین کے ساتھ بچے چلے۔ اب در زندان پائے، در زندان کھولا گیا، سید سجاد کی خدمت میں آئے، بتاؤ وہ یتیمہ کہاں ہے، بتاؤ یتیم کہاں ہے؟ سید سجاد نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا ہم اس کے لیے پانی لائے ہیں، ہم اس کے لیے کھانا لائے ہیں۔ سید سجاد نے سر و سینہ پیٹا اور فرماتے ہیں بچوں تم نے بہت دیر کر دی۔ وہ دیکھو میری بہن سکینہ دنیا سے گزر گئی، دنیا سے گزر گئی سکینہ، مرتے دم تک پانی نہ ملا، گزر گئی سکینہ۔ بس آخری روایت، رو چکے آپ، تڑپ چکے آپ، گریہ فرما چکے آپ، بس آخری روایت، مجلس تمام ہے۔ سکینہ کو زندان کے ایک کونے میں دفن کر دیا گیا۔ 1 سال کی مسلسل قید کاٹنے کے بعد جب اہل حرم رہا ہوئے ہیں عزاداروں، لوٹے ہوئے اسباب آئے، مجھے سب نہیں پڑھنا، سر آئے، تبرکات آئے، میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں عزادار، جب بھی شام زیارت نصیب ہونا تو 2 تحفے ضرور لے جانا، ایک شہزادی کی چادر اور ایک کانوں کے بندے۔ چھوٹی سی شہزادی کو پردے کا بڑا خیال تھا اور ہمیشہ گلہ فرماتی تھی، اے بابا جو گوشوارے آپ نے پہنائے تھے بڑی بے دردی سے کھینچ لیے گئے، اتارے نہیں گئے، لبیں پھاڑ کٹ گئیں، لبیں پھٹ چکی تھیں، اس طریقے سے کھینچا گیا تھا، تو بندے ضرور لے جانا اور ایک چھوٹی سی ردا لے جانا عزاداروں۔ اب جب تبرکات آنے لگے تو ایک چھوٹی سی ردا آئی اور 2 گوشوارے آئے، لینے والا آگے نہ بڑھا۔ سید سجاد اپنی بہن کی ان دونوں والیوں کو اٹھاتے ہیں اور چھوٹی سی چادر کو اٹھایا۔ عزیزوں در زندان کے کونے میں پہنچے، ہاں سکینہ کی لحد پا بطور کفن، اللہ اکبر، بطور کفن چادر اڑا دی، گوشوارے بھی رکھ دیے۔ لو اب یہ آمادہ ہو گئے چلنے کے لیے۔ ساری بیویاں قبر سکینہ سے ودا ہو گئی۔ آخری جملہ اور مصائب تمام ہے۔ حسین کی اس دکھیاری کا ماتم کرو جو اپنے وطن نہ جا سکی، جو اپنے عزیز و اقارب سے چھوٹ گئی۔
ایک زندان قید زندان میں رکھ دیا. جب ساری بیویاں رخصت ہو گئی عزاداروں، مجھے نہیں معلوم آپ یہ جملہ کیسے سنیں گے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جن کے پاس 4 سال کی بچی ہے نا، وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے. سید سجاد تمام بیویوں کے رخصت ہونے کے بعد قبر سکینہ پہ آئے، سر اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے آئے. ایسا لگتا تھا کہ سید سجاد سکینہ سے شرمندہ ہیں. سر جھکا کے آئے. اے میری غریب بہن، اے سکینہ بہن، رہائی مل چکی ہے، کیا وطن نہ چلو گی؟ کیا وطن نہ چلو گی؟ کوئی آواز نہیں آئی. سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا اور فرماتے ہیں اے سکینہ، تیرا غریب بھائی آواز دے رہا ہے. ارے غریب بھائی کی آواز پر لبیک کہو. قبر سکینہ لرزنے لگی. آواز سکینہ آئی، سید سجاد اپنے آپ کو غریب نہ کہو. ارے غریب تو میں ہوں جسے وطن بھی جانا نصیب نہ ہوا. ارے وطن جانے والے غریب نہیں ہوتے، جو وطن سے دور مر جائے اسے غریب کہتے.